الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ آج کا ہمارا عنوان ہے نئے معاشرے کی تشکیل، یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں مدینہ کی ابتدائی زندگی۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں بنو نجار کے یہاں جمعہ 12 ربیع الاول سن 1 ہجری بمطابق 27 ستمبر 622 عیسوی کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے سامنے نزول فرمایا تھا، اور اسی وقت فرمایا تھا کہ انشاءاللہ یہیں منزل ہوگی، یعنی یہاں پر ہی ہمارا قیام ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر منتقل ہو گئے تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی، اور اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ یہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ اس زمین کے مالک 2 یتیم بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ زمین قیمتاً خریدی، ان سے یہ یتیم بچوں سے زمین قیمتاً خریدی۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیں، قیمتاً خریدی۔ یہ نہیں ہے کہ قبضہ کر لیا اور ان کو ڈرا دھمکا کے سائڈ پہ کر دیا گیا کہ تم نے کیا کرنا ہے، یہ مسجد ہم بنا رہے ہیں نا، تمہارا کیا ہے، یہ نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ تو مسجد بنانے کے لیے زمین خریدنا سنت ہے، ٹھیک ہے، اور قبضہ کر کے مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔ سمجھ آئی نا؟ خواہ سرکاری زمین ہو خواہ کوئی بھی زمین ہو، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی کام نیکی کا 2 نمبری سے کیا ہوا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ جس کی بنیاد ہی بے ایمانی پہ ہو، خواہ مسجد ہی بنائی جائے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ اور پتھر ڈھوتے تھے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر ڈھو رہے تھے، ٹھیک ہے، مٹی ڈھو رہے تھے، اینٹیں ڈھو رہے تھے خود۔ امام الانبیاء خود ڈھو رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو خود اپنے ہاتھ سے کام کرنا جو ہے، خواہ بندہ بے شک وہ انچارج ہو، کوئی لیڈر ہو، کوئی ڈائریکٹر ہو، کوئی پریزیڈنٹ ہو، کوئی بھی عہدے دار ہو کسی ادارے کا، کسی جگہ کا، وہ منتظم اعلیٰ ہو، جیسے منتظم اعلیٰ لکھتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے، وہ سیکٹری ہو، ناظم ہو، جو بھی ہو، خود بھی کام کرنا چاہیے۔ خود کام کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ والے بھی وہ کریں گے، آسانی ہوگی، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ بھی تھوڑا سا مشکل فیل کریں گے۔ تو ساتھ ہی آپ فرماتے جا رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، پس انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ یہ قدرتی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یہ شعر چڑھ گیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ شعر کہتے تھے اور نہ آپ سے کوئی شعر صحیح طرح پڑھا جاتا تھا۔ کیوں بولا؟ سورہ یاسین میں بھی میرے خیال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ وما ينبغي له الشعر، اس طرح کر گیا نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں ہے کہ آپ شعر کہیں، وما علمناه الشعر وما ينبغي له۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ چڑھ گیا، اور اس کا ترجمہ آپ کو بتا دیا۔ اس زمین میں مشرکین کی چند قبریں تھیں۔ یہ جو زمین مسجد کے لیے خریدی، اس میں کافروں کی، مشرکین کی کچھ قبریں تھیں، کچھ ویرانہ بھی تھا، کھجور اور غرقد کے چند درخت بھی تھے۔ غرقد بھی ایک درخت کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی قبریں اکھڑوا دیں، ویرانہ برابر کر دیا، اور کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلہ کی جانب لگا دیا۔ یعنی مسجد بنائی جا رہی تھی نا، تو جس طرف قبلہ شریف تھا، یعنی خانہ کعبہ، یعنی اس وقت تو بیت المقدس تھا قبلہ، تو اس طرف، یعنی جس طرف سجدہ کرنا ہے اس طرف آگے لگا دیا ان کو۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ بیت المقدس کا پتہ ہے کسی کو کون سی جگہ ہے؟
ہاں یروشلم جو ہے اس کو بیت المقدس کہتے ہیں، یعنی اس طرف جو ہے نا پہلے قبلہ تھا مسلمانوں کا، جس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے، جہاں پہ مسجد اقصی ہے، تو ادھر کو منہ کر کے پہلے نماز پڑھتے تھے، اور پہلے 16 مہینے مدینہ میں بھی اور پہلے مکہ میں بھی جو ہے نا وہاں پہ نماز پڑھی ہے، یعنی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے 16 مہینے، مدینہ میں جا کے بھی۔ اچھا، دروازے کے بازو کے دونوں پائے پتھر کے بنائے گئے، دیواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئیں، ٹھیک ہے، دیواریں اس وقت کچی اینٹ کبھی کسی نے دیکھی ہے؟ آج کل تو پکی اینٹیں ہوتی ہیں نا، پہلے کچی اینٹیں بھی ہوتی تھیں، مٹی کی صرف اینٹ بنی ہوتی تھی، وہ بھٹی میں پکائی نہیں جاتی تھی، کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئیں، چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوا دیے گئے۔ چھت ڈالنے کے لیے نا شتیر پہلے ڈالتے تھے، ایک مین ہوتا ہے شتیر، پھر اس کی چھوٹی چھوٹی کڑیاں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو چھت پہ ایک شتیر بھی کھجور کے تنے کا ڈالا تھا، اور پھر ساتھ چھوٹی چھوٹی کڑیاں جس کو کہتے ہیں وہ بھی کھجور کی شاخوں کی، اور پھر اوپر پتے شتے ڈال کے پھر اوپر سے اور مٹی شٹی ڈال کے، تو یہ چھت پڑ گیا مسجد نبوی کا۔ اچھا جی، اور کھجور کے تنوں کے کھمبے بنا دیے گئے، یعنی ستون، جو مسجد میں ستون نہیں ہوتے جس کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھتے ہیں اکثر، تاکہ کوئی آگے سے گزرنے میں مشکل نہ ہو، تو اس طرح مسجد کے درمیان میں جو پلر کھڑے کی، پلر آج کل استعمال کرتے ہیں ستون، تو وہ جو ہے وہ بھی کھجور کے تنوں کے بنائے گئے۔ زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئیں، کارپیٹ نہیں بچھائے گئے، قالین نہیں بچھائے گئے، ٹھیک ہے، اس مسجد میں کوئی اے سی نہیں تھا، تو دیکھ لیں صحابہ کرام جس طرح کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ 3 دروازے لگائے گئے، قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ لمبائی تھی، یعنی اگلی دیوار اور پچھلی دیوار، یعنی پوری مسجد کی لمبائی کتنی تھی؟ 100 ہاتھ، ٹھیک ہے، اسی طرح چوڑائی بھی تقریباً اتنی تھی، اور اس کی تقریباً بنیاد جو ہے وہ تقریباً 3 ہاتھ گہری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازو میں یعنی مسجد کے ساتھ چند مکانات بھی تعمیر کیے، جن کی دیواریں کچی اینٹ کی تھیں اور چھتیں کھجور کے تنوں کی کڑیاں دے کر کھجور کی شاخ اور پتوں سے بنائی گئی تھیں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ شروع میں صرف 2 حجرے بنائے گئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ اس وقت تک آپ کی 2 بیویاں تھیں، ٹھیک ہے، ایک حضرت سودا جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ شادی ہو گئی تھی مکہ میں ہی، اور دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن سے نکاح ہو چکا تھا، اور رخصتی مدینہ میں آ کے شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ کی ہوئی تھی، تو یہ 2 ہی بیویاں تھیں اس وقت حضور پاک کی، ٹھیک ہے، تو دونوں ہی اس دونوں حجروں میں شفٹ ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہی آپ کی ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ان حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے یہیں منتقل ہو گئے، ٹھیک ہے، پہلے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر شفٹ ہو گئے تھے نا، جب مدینہ پہنچے تھے تو انہوں نے کہا تھا، جو کجاوا اٹھا کے لے گئے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو بندہ اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اس کا کجاوا ہے، یعنی اونٹ کے اوپر جو وہ بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں، مسجد محض ادائے نماز ہی کے لیے نہ تھی، یہ بڑا اہم پیرا ہے، اس کو بہت غور سے سنیں۔ مسجد محض ادائے نماز ہی کے لیے نہ تھی، یعنی مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ کیا تھا؟ بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات و ہدایات کا درس حاصل کرتے تھے، ٹھیک ہے، جیسے نوجوان یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، پڑھنے جاتے ہیں، وہاں پہ مختلف علوم حاصل کرتے ہیں، وہ دینی دنیاوی ہر طرح کے علوم پڑھتے ہیں، اسلامیات بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں یونیورسٹیوں میں، لیکن فزکس بھی پڑھتے ہیں، کیمسٹری بھی پڑھتے ہیں، وہاں پہ پھر پریکٹیکل بھی کرتے ہیں، یعنی یونیورسٹی ایک، آپ سب کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی میں بندہ جو پڑھتا ہو تو اس کا علم ہوتا ہے، وہ سیکھتا ہے، اور معاشرے میں بڑے اچھے طریقے سے وہ پھر کرتا ہے۔ تو مدینہ کی جو مسجد یعنی مسجد نبوی جو تھی وہ ہماری مسجدوں کی طرح نہیں تھی۔ آج ہم سنت کی تو بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا دعوے دار بھی سمجھتے ہیں کہ ہم حضور پاک کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں اور ہم ہی زیادہ دیندار ہیں، لیکن ہماری مسجدوں کا حال آپ کے سامنے ہے، نماز پڑھیں اور کان لپیٹیں اور گھروں کو پہنچیں، وہاں تو دوسری کوئی بات نہیں ہوتی۔ لیکن مسجد نبوی ایک یونیورسٹی تھی جیسے میں مسلمان اسلامی تعلیمات و ہدایات کا درس حاصل کرتے تھے۔ اچھا، اور ایک محفل تھی، یہ یونیورسٹی کو بھی ہائی لائٹ کر لیں،
اور اس کے بعد اور ایک محفل تھی، اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں، جس میں مدتوں جاہلی کشاکش و نفرت اور باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل محبت سے مل جل رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ مسجد نبوی ایک محفل کی بھی جگہ تھی، جہاں پہ جو قبائل آپس میں لڑتے رہتے تھے پہلے، ان کی آپس میں کئی 100 سال جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ یہ انصار اور مہاجرین کی کئی سال جو ہے نا جنگ ہوتی رہی ہے، تو یہ آپس میں مل کے محبت سے وہاں پہ مسجد میں آتے تھے، بیٹھتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے اور ایک دوسرے کا دکھ سکھ بیان کرتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا۔ ایک تو یہ ہوگی، یعنی مسجد یونیورسٹی بھی تھی اور ایک محفل بھی تھی۔ اس کے بعد نیز یہ ایک مرکز تھا جہاں سے اس ننھی سی ریاست کا سارا نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہمیں بھیجی جاتی تھیں۔ سمجھ آئی ہے؟ مسجد ایک مرکز تھا۔ آپ دیکھیں نا، کئی مرکز بنے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلانا مرکز، اسلامی مرکز، اس طرح، تو مسجد ہی مرکز تھا۔ ٹھیک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی، مسجد نبوی، وہی اسلامی مرکز تھا۔ وہاں پہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا جاتا تھا کہ کس قبیلے پہ جا کے حملہ کرنا ہے، کہاں پہ کتنی فوج بھیجنی ہے، اور مختلف مہمیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے، جس میں کبھی آپ خود شامل ہوتے تھے، اس کو ہم غزوہ کہتے ہیں، جیسے غزوہ بدر بڑا مشہور ہے۔ اسی طریقے سے کسی مہم میں آپ خود نہیں جاتے تھے، صحابہ کرام کو صرف بھیجتے تھے، کبھی 10 صحابہ کہیں بھیج دیے، کبھی 20، کبھی 30، کبھی 100، کبھی 200۔ تو یہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا جاتا تھا کہ جاؤ بھائی اس علاقے میں، یہاں سے 100 کلومیٹر فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں سے کوئی قافلہ گزرے گا دشمنوں کا، تو اس پہ آپ نے حملہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری مہمات بھی مسجد نبوی سے بھیجی جاتی تھیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ علاوہ ازیں اس کی حیثیت، یعنی مسجد نبوی کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے آج ہمارا پارلیمنٹ ہے، جہاں پہ جاتے ہیں جو MNAs ہوتے ہیں یا سینیٹرز ہوتے ہیں، جہاں پہ پورے ملک و قوم کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جہاں پہ قانون بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جہاں پہ پورے ملک کا جو قانون بنتا ہے، پھر وہ قانون سارے عوام کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے کہ اس طرح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ یہ بھی انہوں نے قانون بنایا پہلے نہیں تھا کہ بھئی پبلک ٹرانسپورٹ میں سگریٹ نوشی جو ہے نا یہ منع ہے، جس نے اس کی خلاف ورزی، یہ قانون بن گیا، اب کوئی خلاف ورزی کرے گا تو پولیس پکڑ لے گی اس کو، تو اب یہ قانون بن گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ قانون بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو مسجد نبوی پارلیمنٹ بھی تھی۔ ٹھیک ہے نا، جہاں پہ اس طرح کے یعنی فیصلے ہوتے تھے، قوانین بنتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیٹھ کے جو فیصلہ کرتے تھے وہ قانون بن جاتا تھا، یعنی، اور وہی مجلس شورا بھی ہوتی تھی، یعنی مشورے کرنا۔ مجلس شورا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسی مجلس جہاں پہ مشورے کیے جائیں۔ تو مسجد نبوی میں ہی سارے مشورے ہوتے تھے، کس قوم کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے، کس کے ساتھ جنگ کرنی ہے، کون سا کام کب کرنا ہے، کون سا کام کب نہیں کرنا، اور اسی طرح مجلس انتظامیہ کے اجلاس بھی منعقد ہوتے تھے، یعنی جو مینجمنٹ تھی، جو حکومت تھی، بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سربراہ تھے، آگے ہم پڑھ بھی لیں گے، تو یہ سارے فیصلے مسجد نبوی میں ہوتے تھے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ یہ مسجد ہی ان فقراء و مہاجرین کی ایک خاصی بڑی تعداد کا مسکن تھی، جن کا وہاں پر نہ کوئی مکان تھا، نہ مال اور نہ اہل و عیال، یعنی ایسے بھی فقیر مہاجرین تھے جن کا تو نہ کوئی گھر تھا، نہ ان کے پاس پیسے تھے، نہ ان کے بیوی بچے تھے۔ ٹھیک ہے، جب لوگ ہجرت کر گئے ہیں سب کے بیوی بچے ساتھ نہیں آئے تھے، کئی عورتیں آئی نہیں تھیں، انہوں نے کہا ہم تو مسلمان ہی نہیں ہوتے۔ سارے صحابہ جو مسلمان ہوئے تھے تو ضروری تو نہیں ان کی بیویاں بھی مسلمان ہوئی تھیں، کئیوں کی نہیں ہوئی تھی، حضرت عمر کی بیوی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے ان کو طلاق دے دی پھر۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے ظاہر ہے گھر تو مکے میں رہ گئے تھے، تو آگے فوراً مدینے میں گھر تو نہیں بنا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور مال بھی انہوں نے چھین لیا تھا، حضرت صہیب رومی کا ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا، ہجرت کے وقت پڑھا تھا نا، انہوں نے سارا مال، انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ امیر ہوئے ہیں مکے میں تو یہ سارا مال دے دیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے جانے دو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے بہت اچھی تجارت کی۔ تو یہ حالات تھے۔ اگلا ٹاپک ہے مسلمانوں میں بھائی چارگی۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا اہتمام فرما کر باہمی اجتماع اور میل و محبت کے ایک مرکز کو وجود بخشا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا ایک اور نہایت تابناک کارنامہ انجام دیا،
جسے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات اور بھائی چارے کے عمل کا نام دیا جاتا ہے۔ ابن قیم لکھتے ہیں، ابن قیم جو ہے یہ بھی سیرت النبی کی ان کی کتاب ہے زاد المعاد کے نام سے، تو اس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت زبردست کتاب ہے سیرت النبی کی، بہت اعلیٰ اور بہت ہی شاندار۔ وہ کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین اور آدھے انصار۔ بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ یہ ایک دوسرے کے غم خوار ہوں گے اور موت کے بعد نسبی قرابت داروں کی بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ وراثت کا یہ حکم جنگ بدر تک قائم رہا۔ یعنی مواخات کا مطلب ہوتا ہے بھائی چارہ کروانا، اور یہاں پہ 90 لکھا ہوا ہے، بعض دوسرے سیرت نگاروں نے بتایا کہ یہ 186 لوگ تھے، 186 لوگ تھے جن کا آپس میں بھائی چارہ کروایا گیا تھا، اور یعنی 186 مہاجر تھے جن کو پھر اتنے ہی انصار کے ساتھ بھائی چارہ کروایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کو اور ایک مہاجر کو کہتے تھے کہ تو اس کا بھائی ہے، تو آئندہ جو ہے نا بھائیوں کی طرح آپ نے رہنا ہے، اور صرف بھائیوں کی طرح نہیں رہنا، خوشی غمی ہر طرح ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، اور یہاں تک کہ وراثت بھی، جو وراثت کا نظام ہے اس میں بھی اس کو شامل کرنا ہے۔ لیکن وہ وراثت کا اللہ تعالیٰ نے حکم پھر بعد میں کینسل کر دیا جنگ بدر کے بعد، اور یہ آیت نازل ہوئی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ۔ نسبی قرابت دار یعنی جو سگے بھائی ہیں، وہ سگے بھائی یا سگے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی وراثت میں۔ یعنی وراثت اللہ تعالیٰ نے بھائی چارہ جو ویسے کروایا تھا اس کو وراثت نے کہا کہ نہیں، وراثت اس میں شامل نہیں ہوگی۔ وہ سگے بھائی جو ہوں گے نا، ماں جن کی ماں ایک ہی ہو، وہی ان کو وراثت ملے گی، دوسرا اس میں شامل نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اچھا جی، تو انصار و مہاجرین میں باہمی توارث کا حکم ختم کر دیا گیا، لیکن بھائی چارے کا عہد باقی رہا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھائی چارہ کرایا تھا جو خود باہم مہاجرین کے درمیان تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ انہوں نے کہا کہ یہی بات ثابت ہے، لیکن بعض دوسرے جو سیرت نگار ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بھی مہاجرین کا جو ہے، یعنی مکے میں جب مسلمان تھے ان کا بھی بھائی چارہ کروایا تھا۔ بھائی چارہ کروانے کا مقصد بہت زیادہ اس کے مقاصد ہیں۔ تو اس وقت ایک مقصد یہ تھا کہ جو کمزور یا غریب یا جس کا کوئی قبیلہ نہیں ہے اتنا سٹرانگ مکے میں، اس کے ساتھ بھائی چارہ کروایا جائے جو زیادہ مضبوط ہے۔ مثلا حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھائی چارہ کروایا گیا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود، ہاں حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھائی چارہ، وہ ان کا قبیلہ نہیں تھا مکے میں، ٹھیک ہے، اور ان کو ایسے ہی کوئی بھی کافروں کا سردار جو ہے نا مارنا شروع کر دیتا تھا، ان کا بھائی چارہ کروایا گیا حضرت زبیر بن العوام، جو حضور پاک کے پھپھی زاد بھائی تھے، قریشی تھے، بڑے زبردست بہادر تھے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح حضرت حمزہ جو ہیں، حضرت حمزہ کا تو سب کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ، حضرت حمزہ جو اسد اللہ و اسد الرسول ہی، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر تھے، ٹھیک ہے، ان کا جو ہے نا حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے منہ بلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بلے بیٹے تھے اور آزاد تھے، غلام آزاد کیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ کروایا تھا۔ تو اسی طرح مختلف صحابہ کرام سے کروایا تھا مکے میں بھی، لیکن مدینے میں آ کے پھر زیادہ یہ چیز کی گئی۔ اس بھائی چارے کا مقصد کیا تھا؟ ٹھیک ہے، اس بھائی چارے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ اس بھائی چارے کا مقصود، جیسا کہ محمد غزالی نے لکھا ہے، امام غزالی نے لکھا ہے، یہ تھا کہ جاہلی عصبیتیں تحلیل ہو جائیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی کہ وہ فلاں قبیلے کا ہے، وہ فلاں قبیلے کا، اس وجہ سے محبت نہ ہو، ٹھیک ہے، حمیت و غیرت جو کچھ ہو وہ اسلام کے لیے ہو، نسل، رنگ اور وطن کے امتیازات مٹ جائیں، بلندی و پستی کا معیار انسانیت و تقوی کے علاوہ کچھ اور نہ ہو۔ یعنی بھائی چارگی جو ہے، مسلمان کا بھائی ہے، وہ کس بنیاد پہ ہو؟ انسانیت اور تقوی کی بنیاد پہ۔ سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ ٹھیک ہے نا، یعنی نسل کی بنیاد پہ نہ ہو، یہ نہیں ہو کہ یار وہ میرا پٹھان بھائی ہے، یا وہ میرا پنجابی بھائی ہے، یا وہ میرا سندھی بھائی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔
اسلام اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا، نہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر وہ ٹھیک آدمی ہے، نیک آدمی ہے، وہ تمہارا بھائی ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسلام ان چیزوں کو ختم کرتا ہے، نسل کو، یعنی کون پٹھان ہے کون پنجابی ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ بھائی چارے کی، نیکی، تقوی، انسانیت، رنگ نسل نہیں ہوگی۔ اسی طرح رنگ بھی نہیں ہوگا کہ یار یہ کالا ہے تو ہم سارے کالے ہیں تو ہمارے کالے کالے ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ تو گورے ہیں، تو یہ بھی اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح وطن، جس طرح ابھی بات کر رہے ہیں، پٹھان تو ایک نسل ہے نا، جو نسل کی مثال دی ہے میں نے، ویسے علاقے کے طور پہ ابھی کوئی بھی بندہ سندھ میں رہتا ہے تو وہ کہے جی یہ تو سندھی ہے نا، اس لیے میں اس سے پیار کروں گا، محبت کروں گا، اور دوسرا ہے۔ اسی طرح پنجابی ہے کوئی، وہ کہے یار یہ تو میرا پنجابی بھائی ہے نا۔ اب ظاہر پنجاب میں تو کئی نسلیں ہیں نا، کئی قومیں ہیں، لیکن پنجاب میں ہونے کی وجہ سے آپ کہیں کہ میں اس سے زیادہ محبت کروں گا کیوں، یہ پنجابی میرا بھائی ہے، یہ کوئی اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ بھائی ہے تمہارا، اور پھر جو نیک آدمی ہے تقوی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، انسانیت کی بنیاد پہ، یہ نہیں ہے نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ اصل میں ختم کرنا مقصود تھا، اسلامی بھائی چارہ جو آپ نے کروایا، اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی چارے کو محض کھوکھلے الفاظ کا جامہ نہیں پہنایا تھا، بلکہ اسے ایک ایسا نافذ العمل عہد و پیمان قرار دیا تھا جو خون اور مال سے مربوط تھا۔ یہ خالی خولی اسلامی اور مبارکباد نہ تھی کہ زبان پر روانی کے ساتھ جاری رہے مگر نتیجہ کچھ نہ ہو، بلکہ اس بھائی چارے کے ساتھ اثار و غم گساری اور موانست کے جذبات بھی مخلوط تھے، اور اسی لیے اس نے اس نئے معاشرے کو بڑے نادر اور تابناک کارناموں سے پر کر دیا تھا۔ یعنی ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بس منہ زبانی باتیں نہیں تھیں، وہ جس کا بھائی بنایا تھا وہ واقعی بھائی بن کے اس نے دکھایا تھا، اور اس کی اگلی مثال آ رہی ہے صحیح بخاری کی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ مہاجرین جب مدینہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ربیع کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کون تھے؟ مکہ سے جو ہجرت کر کے آئے تھے، مہاجر تھے، ٹھیک ہے؟ اور سعد بن ربیعہ جو ہے وہ کون تھے؟ انصاری تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے، ان کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن سے کہا، انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میرا مال 2 حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھ دماغ میں آ رہی ہے کیا کہا جا رہا ہے؟ میرا سارا مال جو ہے اس کو آدھا کر کے بانٹ لیں، آدھا آپ خود لے لیں۔ میرے پاس جو ہے نا 5 کروڑ ہے یا 6 کروڑ ہے، تو یہ ادھر رکھتے ہیں، 3 کروڑ تم لے لو، 3 میں لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں جو زیادہ پسند ہو مجھے بتا دیں، میں اسے طلاق دے دوں، اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ خالی خولی باتیں نہیں تھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بھائی بنایا، تو ان کے بھائی بھائی بنانے کے بعد یہ وہ عمل کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کیا بات؟ ایسے نہیں صحابہ کہی جاتی، ہم تو صحابہ کے قدموں کے ساتھ جو وہ مٹی لگتی ہے نا، جو دھول لگتی ہے، اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ لوگ کہتے ہیں جی نہیں، اگر ہم بھی نیک عمل کریں تو ہم بھی نہیں صحابہ کے برابر ہو سکتے۔ صحابہ کے بعد تابعین ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، ٹھیک ہے؟ پھر تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، ان کو جنہوں نے دیکھا ان کو تبع تابعین کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تبع تابعین جو ہے نا، ہم ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں باندھ سکتے، ان کا بھی اتنا درجہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بڑی مشہور ہے، جمعوں میں آپ اکثر سنتے ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، یعنی صحابہ کرام۔ آپ کا زمانہ ظاہر ہے، آپ کے شاگرد صحابہ کرام تھے، پھر جو ان کو ملیں، یعنی صحابہ کرام کو جو ملیں گے لوگ تابعین، پھر ان کو جو ملیں گے تبع تابعین۔ یہ حدیث سے یہ ثابت ہے، اس لیے ان لوگوں کی ساری اہمیت بیان کی جاتی ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے حق ترجمان سے یہ نکلا ہوئے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے صحابہ، پھر ان کو جنہوں نے دیکھا حالت ایمان میں تابعین، پھر ان کو جنہوں نے دیکھا حالت ایمان میں تبع تابعین، ان کی اہمیت، فضیلت وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہوئی ہے، ٹھیک؟ اس کے بعد آتے ہیں محدثین، اولیاء کرام سارے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی ولی اللہ بھی جو ہے نا تبع تابعین کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، یہ ان کا لیول ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اندازہ لگائیں حضرت سعد بن ربیعہ کی قربانی کی بات دیکھیں یار،
حیرانی ہوتی ہے، ہم تو صرف نا پڑھ کے ہی خوش ہو سکتے ہیں، مطلب ہمارا تو کوئی لیول ہی نہیں ہے نا، ہم تو دوسرے کو کچھ دینے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے۔ انہوں نے بھی یہ نہیں کہا ٹھیک ہے یار، ہاں یار دو بس ٹھیک ہے 2 کروڑ مل رہا ہے تو لاؤ یار، چلو بیوی بھی ٹھیک ہے، میری بیوی تو نہیں ہے، میری تو مکے میں رہ گئی ہے تو میں تو اکیلا ہوں، تو ٹھیک ہے 1 بیوی، ہاں یار جو بھی، چلو یار کوئی نہیں 1 سے کر دو، چلو پسند کی بات نہیں، 1 میں لے لیتا ہوں۔ اس طرح نہیں انہوں نے کہا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں بھی برکت دے اور اہل میں بھی، گھر والوں میں بھی برکت دے۔ آپ مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کیا بتائیں آپ لوگوں کا بازار کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھے بازار کا پتہ بتا دیں، یعنی وہ بہت بڑے تاجر تھے، لوگوں نے انہیں بنو قینقاع کا بازار بتلا دیا، یہ یہودیوں کا بازار تھا مدینہ میں، اس کا پتہ بتا دیا۔ وہ واپس آئے، یعنی بازار چلے گئے، پھر وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ مدینہ کے بازار میں گئے ہیں، ان کے پاس تھوڑے بہت تو پیسے ہوں گے، ظاہر ہے کچھ سونا یا کوئی چیز رکھی ہوگی، سفر جب ہجرت کی ہے تو وہ بازار گئے ہیں، اس سے انہوں نے پنیر اور گھی وغیرہ خریدا اور بازار میں پھر تجارت کی، بیچتے رہے۔ شام کو جب وہاں سے آئے تو کچھ بچا ہوا تھا، فاضل پنیر بھی اور گھی بھی، سمجھ آ گئی اب بات کی۔ اس کے بعد وہ روزانہ جاتے رہے، اب کتنا عرصہ جاتے رہے یہ نہیں لکھا ہوا یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں 2 مہینے 3 مہینے 5 مہینے 6 مہینے جتنا عرصہ بھی جاتے رہے۔ پھر ایک دن آئے تو ان پر زردی کا اثر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے شادی کی ہے، یعنی انہوں نے ویسے جو صحابی ان کو انصاری صحابی کہہ رہے تھے میری 2 بیویاں تو 1 میں دے دیتا ہوں، اس طرح نہیں، انہوں نے پیسے کما کے خود سے شادی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو مہر کتنا دیا ہے؟ بولے 1 نوات یعنی 1 گٹھلی کے ہم وزن سونا، یعنی 1.25 تولہ کے قریب سونا۔ اتنا سونا جو ہے نا میں نے حق مہر میں دی، اتنے عرصے میں انہوں نے اتنا کما لیا، ٹھیک ہے۔ تو تجارت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی احادیث ہیں، پورے نا باب ہیں، حدیث کی کتابوں میں پورے باب ہیں تجارت کی جو فضیلت ہے۔ تو تجارت میں 90% رزق ہے، بعض احادیث میں آتا ہے 70% رزق ہے، ٹھیک ہے۔ تو تجارت جو ہے نا اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو تجارت کرنی چاہیے، نوکریوں میں جو ہے نا کچھ نہیں رکھا ہوا تو صحیح بتاؤں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آئی ہے کہ انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اور ہمارے بھائیوں کے درمیان ہمارے کھجور کے باغات تقسیم فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انصار نے کہا تب آپ لوگ یعنی مہاجرین ہمارا کام کر دیا کریں اور ہم پھل میں آپ لوگوں کو شریک رکھیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے بات سنی اور مانی۔ سمجھ آئیے؟ یعنی جو انصاری باقی سارے صحابہ تھے نا انصار کے، جن کے مدینہ میں کھجوروں کے باغات تھے، اب بھی مدینہ میں کھجوروں کے باغات ہیں، 1400 سال پہلے بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ مدینہ میں کھجوریں زیادہ ہوتی ہیں تو انصاری جو تھے جو مدینہ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے مہاجر، ان کو کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے جو مہاجر بھائی ہیں نا ان کو ہمارے باغات تقسیم کر دیں، آدھے باغ ہم لے لیتے ہیں، یعنی جس کا جو باغ ہے اس نے کہا کہ آدھا باغ جو ہے نا میرے بھائی کو دے دیں اور آدھا مجھے دے دیں، تو جو بھی کھجوریں ہوں گی وہ بیچے گا اور کما لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے خود ہی انصار نے کہا کہ پھر اس طرح ہے کہ آپ لوگ یعنی مہاجر جو ہیں وہ ہمارے باغات میں کام کریں اور پھر ہم آپ کو حصے میں شامل کر لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ تو اس طریقے سے کیا۔ اسے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انصار نے کس طرح بڑھ چڑھ کر اپنے مہاجر بھائیوں کا اعزاز و اکرام کیا تھا اور کس قدر محبت، خلوص، ایثار اور قربانی سے کام لیا تھا۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ سارے لفظوں کی سمجھ آتی ہے نا آپ لوگوں کو؟ اور مہاجرین ان کی اس کرم و نوازش کی کتنی قدر کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے اس کا کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا۔ جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آفر کیا، انہوں نے کہا ہاں یار ٹھیک ہے آدھا باغ کسی کے 2 باغ ہوں تو کہ 1 باغ میرے بھائی کو دے دیں، آپ کہ ہاں یار ٹھیک ہے ضرور دو، جلدی کرو بس، اس طرح نہیں انہوں نے کیا، بلکہ ان سے صرف اتنا ہی حاصل کیا جیسے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی معیشت کی کمر سیدھی کر سکتے تھے، یعنی جو بھی ان کا لٹ گیا تھا گھر بار تو وہ مکہ میں چھوڑ آئے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے اتنا ہی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جتنی ان کی مجبوری تھی۔
اور حق یہ ہے کہ یہ بھائی چارہ ایک نادر حکمت حکیمانہ سیاست اور مسلمانوں کا درپیش بہت سارے مسائل کا ایک بہترین حل تھا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حکمت عطا فرمائی تھی، بہت اعلیٰ سمجھ عطا فرمائی تھی، اور مسلمانوں کو جو مسائل تھے اس کا بہترین حل تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کو بھائی بھائی بنا دیا جائے۔ جو رہنے والے اصل مدینہ کے ہیں، جن کو انصار کہا جاتا ہے، ان کا بھائی جو سفر کر کے ہجرت کر کے ہیں، جو اپنا گھر بار وہاں چھوڑ آئے ہیں، اپنے کاروبار وہاں چھوڑ آئے ہیں، اپنی جائیداد وہاں چھوڑ کے آگے ہیں، ان کا کچھ بھی نہیں ساتھ آیا، تو ان کو ان کا بھائی بنا دیا جائے اور وہ ان کو سپورٹ کریں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بنا دیا، اور بھائی چارے کے اور بھی بہت زیادہ فوائد ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔